بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 10 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے المبتدأ والخبر۔ المبتدا وہ اسم جو جملے کے شروع میں آئے، اور خبر وہ اسم ہے جو جملے کے اخیر میں آئے۔ ہم نے کہا تھا کہ ہمیشہ جملہ کلمات سے مل کر بنتا ہے، جملہ کبھی بھی مفرد کلمہ نہیں ہو سکتا، اسی لیے ایک جملے میں مبتدا اور خبر ہے۔ آئیے اسے سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المبتدا والخبر۔ الامثلہ: التفاحۃ حلوۃ، سیب میٹھا ہے۔ الصورۃ جمیلۃ، تصویر خوبصورت ہے۔ الجری مفید، دوڑنا مفید ہے۔ القطار سریع، ریل گاڑی تیز ہے۔ النظافۃ واجبۃ، صفائی ستھرائی واجب ہے، ضروری ہے۔ الارض زمین مستدیرۃ، گول ہے۔ تو آپ حضرات نے یہاں پر نوٹ کیا ہوگا، التفاحۃ اسم ہے، حلوۃ بھی اسم ہے، لیکن فرق کیا ہے اس کو ہم بحث سے سمجھ لیتے ہیں۔ البحث: الامثلۃ السابقہ، گزشتہ مثالیں، کلھا جمل، تمام جتنی بھی مثالیں ہیں وہ جمل ہیں یعنی جملے ہیں۔ وکل جملۃ منہا، ان میں سے ہر ایک جملہ مرکبۃ یعنی مکونۃ، جملہ بنا ہے، من اسمین، دو اسموں سے، اس میں فعل نہیں ہے۔ والاسم الاول، پہلا جو اسم ہے، فی کل جملۃ، ہر جملے میں، هو الذی، وہ ہے، ابتدأنا به الجملہ، جس سے ہم نے جملے کی ابتدا کی ہے۔ فهو لذلك، تو اسی لیے اسے کہا جاتا ہے یسمى مبتدا، اس کو نام دیا گیا ہے مبتدا کا۔ پہلے اسم کو ہم مبتدا کہتے ہیں کیونکہ جملے کی شروعات اسی سے ہوئی ہے۔ وَإِذَا وَضَعْنَا، اور اگر ہم رکھ لیں اس کے اوپر، اصبعنا، اپنی انگلی، اصبع انگلی، اگر ہم رکھ لیتے ہیں اس کے اوپر اپنی انگلی، علی الاسم الثانی، دوسرے اسم پر، یعنی ہم حلوۃ پر انگلی رکھ دیں، جمیلۃ پر انگلی رکھ دیں، فی کل جملۃ، ہر جملے میں، فاخفیناہ، اور اس اسم کو ہم چھپا دیں، عن نظرنا، اپنے آنکھوں سے، وقرأنا ہکذا، اور ہم اس طرح سے پڑھنے لگیں، التفاحۃ، الصورۃ، الجری، فإننا نتحیر، تو ہم تعجب میں پڑ جائیں گے، ونسأل انفسنا، اور اپنے آپ سے سوال کر بیٹھیں گے، سوال کریں گے، ما شأن التفاحہ، کیا ہو گیا بھائی سیب کو؟ یاد آ گیا، ہم نے پہلے سبق میں البستان جمیل، البستان جمیل، صرف بستان کہنا مفید نہیں، جملہ مفیدہ نہ ہوگا۔ تو یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں اگر ہم صرف اور صرف تصویر یعنی جمیلہ پر ہاتھ رکھ لیں، الصورہ کرتے رہیں، تو سوال اٹھے گا، وما شأن الصورہ، کیا ہو گیا تصویر کو؟ وما شأن الجری، دوڑ سے کیا مراد ہے، کیا ہوا دوڑ کے بارے میں کیا بتا رہے ہو؟ ولکننا، لیکن اذا رفعنا، جب ہم اٹھائیں گے، اصبعنا، اپنی انگلی کو، وقرأنا ہکذا، اور اس طرح سے پڑھنے لگیں، التفاحۃ حلوۃ، سیب ہے میٹھا، الصورۃ، تصویر ہے، جمیلۃ، خوبصورت، الجری، دوڑ جو ہے، مفید، استفدنا فائدۃ تامہ، ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، والذی افادنا، اور جس چیز نے ہمیں فائدہ دیا ہے، هو الاسم الثانی، وہ دوسرا اسم ہے، فی کل جملۃ، ہر جملے میں، هو الذی، وہی جو ہے یعنی دوسرا اسم جو ہے، اخبرنا، ہمیں اس نے بتا دیا، بحلاوت التفاحۃ، کہ سیب بہت میٹھا ہے، وجمال الصورۃ، کہ تصویر خوبصورت ہے، وافادۃ الجری، کہ دوڑنا مفید ہے۔ کس چیز نے بتایا؟ دوسرے اسم نے ہمیں خبر دی، اس کو نوٹ کریں، خبر دی، خبر، دیکھو شروع میں مبتدا ہے، ابتدا وہاں سے ہوئی، اس ابتدا کے بارے میں کیا ہے؟ اس کے بارے میں یہ خبر ہے کہ وہ میٹھا ہے، یہ خبر ہے کہ وہ خوبصورت ہے، یہ خبر ہے کہ وہ مفید ہے، یہی بتا رہے۔ وَلِذَلِكَ يُسَمَّى الْاسْمُ الثَّانِي خبر، الاسم الاول مبتدا۔ اب مبتدا کو کیا کرنا بھائی؟ کس لیے آپ ہمیں بتا رہے ہیں تفاحہ تفاحہ تفاحہ؟
تو خبر دی گئی کہ تفاحہ ویسے نہیں ہے، حلو ہے، میٹھا ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْنَا، اور جب ہم غور کرتے ہیں، آخر کل اسم، ہر اسم کا اخیر، من الاسمین، دونوں اسموں میں سے، فی کل جملۃ، ہر جملے میں، من الجمل السابقہ، وجدناہ مرفوعا، ہم اس کو مضموم دیکھیں گے، مرفوع دیکھیں گے۔ دیکھیں جمیلۃ، واجبۃ، مفید، مستد، کیوں؟ جس طرح مبتدا مرفوع ہوتا ہے اسی طرح خبر بھی مرفوع ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتا ہے۔ القاعدہ، آئیے قاعدے کی طرف۔ المبتدا، مبتدا کیا ہے؟ اسم مرفوع، وہ اسم مرفوع ہوتا ہے، فی اول الجملہ، جملے کے شروع میں آتا ہے۔ والخبر اسم مرفوع، وہ اسم مرفوع ہوتا ہے، یکون، بنتا ہے، مع المبتدا جملۃ مفیدہ، وہ خبر اسم مرفوع ہوتا ہے، وہ مبتدا کے ساتھ بناتا ہے جملۃ مفیدہ۔ جب خبر مبتدا کے ساتھ مل جاتا ہے، ضم ہو جاتا ہے، تو وہ جملہ مفیدہ بناتا ہے اور ہمیں فائدہ تامہ، جیسے کہ التفاحۃ حلوۃ میں ہم نے دیکھا۔ التمرین الاول، استخرج کل مبتدأ، نکالیے، استخرج آپ نکالیے، کل مبتدأ، ہر مبتدا کو، وکل خبر، ہر خبر کو، من الجمل الآتیہ، ان جملوں سے۔ الدوات مملوءۃ، الدوات جس میں ہم سیاہی رکھتے ہیں، یعنی جس میں سیاہی کی بوتل جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ الدوات مملوءۃ، بھرا ہوا ہے۔ الہواء، ہوا، متجدد، یعنی صاف ہوا، متجدد یا تازہ ہوا۔ الہواء متجدد، ہوا تازہ ہوا۔ اسی طرح آپ تمام مثالوں کو سمجھ لیں اور اس پر پریکٹس کریں۔ اجعل کل اسم، ہر اسم کو ڈالیے، من الاسماء الآتیہ، آنے والے اسماء میں سے، مبتدا واخبر عنہ بخبر یناسبہ، یعنی اس کو آپ مبتدا بنائیے گا، اس کے لیے مناسب خبر بھی لائیے۔ الدراجہ کو مبتدا بنائیے، اس کے ساتھ آپ خبر بھی جوڑ دیجئے۔ السریر، مثلا میں یہاں پر مثال دوں، السریر صغیر، چارپائی، صغیر چھوٹی ہے۔ الکتاب، یہ کتاب، نافع مفید ہے۔ اسی طرح آپ حضرات بھی ایک اس کو مبتدا بنائیے، اس کے بعد خبر لائیے۔ نمبر 3، اجعل کل اسم من الاسماء الآتیہ، ان تمام جتنے بھی اسماء آ رہے ہیں اس کے لیے جو ہے نا خبر بنائیے، لمبتدأ مناسب۔ تو یہاں پر طالع، اس کو خبر رکھنا ہے آپ نے، اور اس سے پہلے آپ نے مبتدا لگانا ہے۔ مثلا ہم یہاں پر کہیں الرجل طالع یا القمر طالع، چاند طلوع ہے۔ صغیر، آپ شروع میں لکھ دیں الولد صغیر، لڑکا چھوٹا ہے۔ ناعم، مثلا آپ کہہ سکتے ہیں ثیاب ناعم، کپڑے بہت نرم ہیں۔ اسی طرح مزید آگے بڑھتے ہیں۔ تمرین، کون 4 جمل، 4 ایسے جملے بنائیے، من الاسماء الآتیہ، آئندہ اسماء سے، بحیث تضع کل مبتدأ مع الخبر المناسب له، ایسے 4 جملے بنائیں کہ اس میں سے، مثلا اگر ہم حدید کو لے لیں تو حدید مبتدا ہے، اس کی خبر کیا ہو سکتی ہے ان تمام اسماء میں سے؟ تو جو میرے ذہن میں ابھی آ رہی ہے، الحدید معدن، الحدید جو لوہا ہے، لوہا معدن ہے، لوہا معدن ہے، یعنی ہم اس کو زمین سے نکالتے ہیں، زمین کے ذخائر میں سے ہے۔ اسی طرح اگر میں کہوں المصباح، المصباح کہتے ہیں لائٹ کو، المصباح، اب اس کے لیے خبر کون سی مناسب ہے؟ تو یہ ہے منیر، المصباح منیر، یعنی لائٹ جو ہے وہ روشن ہے، لائٹ نے روشنی کی ہوئی ہے 4 سو۔ تمرین فی الاعراب، تمرین فی الاعراب، اب ان جملوں کی ہم تعریب یعنی اعراب سیکھیں گے۔ اعراب کیا ہے؟ جس طرح اردو میں ترکیب ہوا کرتی ہے۔ نموذج، مثال، الحجرۃ نظیفۃ، الحجرۃ میں الف لام ہے، نظیفۃ میں نہیں، کیونکہ اگر ہم نظیفۃ میں بھی الف لام لے آئیں گے تو یہ موصوف صفہ بن جائے گا، اور ہم ابھی موصوف صفہ نعت منعوت کا درس نہیں پڑھ رہے، وہ آگے آئے گا۔ فی الحال ہم مبتدا اور خبر کی بحث میں ہے، تو الحجرۃ مبتدا، نظیفۃ پر الف لام اسی لیے نہیں ہے کیونکہ یہ خبر واقع ہو رہی ہے،
تو آئیے دیکھتے ہیں. الحجرۃ مبتدأ مرفوع، یہ مبتدا ہے اور مرفوع ہے. نظیفۃ خبر مرفوع، یہ اس کے لیے خبر ہے کہ حجرے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، خبر دی جا رہی ہے کہ وہ صاف ستھرا ہے کمرہ. اسی طرح السیارۃ مبتدأ سریعۃ خبر مرفوع. القط مبتدأ مرفوع الوف خبر مرفوع، کہ یہ جو بلی ہے یہ الیف جانور ہے، یعنی پالتو جانور ہے. امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ احباب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام علیکم.